نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کے بارے میں بخاری و مسلم کی روایات اور ان کا جواب، کہ وہ روایات کس کے بارے میں ہیں اور ان روایات میں کیا مراد ہے، کیونکہ غیر مقلدین اور وہابیہ اور اسی طریقے سے رافضی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کو مومن نہیں مانتے۔ غیر مقلد وہابی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کو مومن نہیں مانتے، معاذ اللہ وہ بھی اللہ باللہ وہ بھی کافر مانتے ہیں۔ اور یہی بخاری و مسلم کی جو روایات ہیں ان کی چوٹی کی دلیل ہے، ان کی دلیل ہے۔ انہی روایات کا سہارا لے کر ایک شخص شہباز نقوی نے امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد اور امام نسائی اور دیگر محدثین اکرام کی ذات مبارکہ پر طعن و تشنیع سے کام لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ معاذ اللہ اس نے یہ بھی کہا کہ دیکھو تمہارے بڑے لکھ کے گئے، دیکھو تمہارے بزرگ لکھ کے گئے، دیکھو بخاری نے لکھا، دیکھو مسلم نے لکھا، دیکھو فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا ہے۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل ان روایات کا معنی بیان کریں گے۔ پہلی جو اس نے روایت پڑھی وہ اس نے پڑھی ہے مسلم شریف سے۔ اب کیونکہ ہمارے پاس عربی نسخے یا عربی کتب ہوتی ہیں اور جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس اردو کتابیں ہوتی ہیں، لیکن اصل جو کتاب ہوتی ہے وہ عربی ہوتی ہے، اردو نہیں ہوتی۔ پہلی جو روایت اس نے پڑھی وہ مسلم شریف ہے اور صفحہ ہے اس کا 145۔ ان ثابت عن انس ان رجلا قال یا رسول اللہ این ابی قال فی النار قال فلما کفى دعاه فقال ان ابی و اباک فی النار۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا، اس نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کہاں ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تیرے والد جہنم میں۔ راوی کہتے ہیں جب وہ پلٹ گیا دعاہو اسے بلایا، پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے چچا اور تیرے والد دونوں جہنم میں ہے۔ اب مسئلہ کس پر ہے؟ مسئلہ اس لفظ پر ہے کہ ان ابی و ابا کا۔ اب یہاں پہ لفظ کون سا ہے؟ یہاں پہ لفظ آیا ابو، یہاں پہ لفظ آیا ابن کا۔ ابن کا مطلب کیا ہے یہ یاد رکھیے گا کہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ ابی سے مراد ابو یا والد صاحب ہی ہو، بلکہ یہاں پہ ابو سے مراد چچا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والد حضرت عبداللہ نہیں، اور نہ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین، حضور کی والدہ محترمہ، حضور کے والد گرامی دونوں یہاں پہ مراد نہیں ہے۔ اب میں نے معنی اس کا بیان کیا ہے کہ معنی اس کا کیا ہے، کہ حضور معنی اس کا یہ ہے کہ میرے چچا اور تیرے والد دونوں جہنم میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ والد کی جگہ پہ چچا کو استعمال کرنا یا والد یا چچا پر والد کا اطلاق کرنا، آیا اس کی کوئی دلیل بھی موجود ہے یا نہیں؟ تو یہ یاد رکھیے گا اس کی ایک نہیں کئی دلیلیں اس کی قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ پہلی اس کی دلیل کیا ہے کہ والد پر چچا کا اطلاق کرنا، تو پہلی اس کی دلیل قرآن پاک سے فرمایا حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں کو کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، اور آپ کے والد ابراہیم کے معبود کی، اور آپ کے والد اسماعیل کے معبود کی، اور حضرت اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے، اس آیت مبارکہ میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو والد کہا گیا ہے، آبا میں شمار کیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یعقوب کے والد نہیں بلکہ آپ کے چچا ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب حضرت اسماعیل حضرت یعقوب کے چچا ہیں۔ اب اس آیت میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت یعقوب کے آبا میں شامل کیا گیا ہے، حضرت یعقوب کے والد کہا گیا ہے، حالانکہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یعقوب کے والد نہیں ہیں بلکہ آپ کے چچا ہیں۔ ایک ہے اس کی دلیل یہ۔ دوسری اس کی دلیل کیا ہے؟ دوسری اس کی دلیل ہے قرآن پاک سے، سورہ انعام ہے، پارہ 7 اور آیت کا نمبر ہے 174۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً۔ اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر کو کہا کہ کیا تم بتوں کی عبادت کرتے ہو بطور معبود۔
اب یہ آیت مبارکہ دیکھیں تو اس آیت مبارکہ میں آذر کو کیا کہا گیا؟ آذر کو کہا گیا ہے کہ ابھی کا جو لفظ ہے یا ابن کا جو لفظ ہے وہ آذر پر اطلاق کیا گیا، حالانکہ آذر حضرت ابراہیم کا والد نہیں بلکہ حضرت ابراہیم کا چچا تھا۔ اب یہاں پہ قرآن پاک کی آیت مبارکہ میں بھی ابھی کا جو اطلاق ہے یا ابن کا جو اطلاق ہے وہ آذر پر کیا گیا ہے، حالانکہ میں نے بیان کیا کہ آذر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں بلکہ آپ کا چچا تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہے تاروخ، بعض نے اس کو تاروخ بھی کہا ہے اور بعض نے تاریخ بھی کہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام ہے تاروخ، اور آذر پر قرآن پاک نے ابن کا یا ابی کا اطلاق کیا ہے، حالانکہ آذر چچا تھا۔ اسی طرح قرآن و حدیث میں یا کلام عرب میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ اسی طرح اب یہ روایت جو اس نے پیش کی تھی، اس کے میں نے دو جواب قرآن پاک سے بیان کر دیے کہ ان کے اندر چچا ابو طالب مراد ہے، نہ کہ حضور کے والد یا حضور کی والدہ، یا دونوں مراد نہیں ہے۔ دوسری روایت کیا ہے؟ مسلم شریف ہے، اور مسلم شریف میں صفحہ اس کا 370 ہے، اور جلد ہے پہلی، یعنی پہلی جلد صفحہ 370۔ اب یہ روایت کیا ہے؟ اب آپ یہ روایت سنیں، پھر انشاءاللہ اس کا جواب بیان کریں گے۔ عن ابی ہریرہ قال زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امی فبکا وابکا من حولہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی کہ حضور نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی روئے، اور جو لوگ آپ کے قریب تھے وہ بھی روئے۔ فقال صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے فرمایا کہ استاذنت ربی فی ان استغفر لها، پر میں نے اپنے رب سے اجازت طلب کی کہ میں اپنی والدہ کے لیے استغفار کروں، فلم یؤذن لی، تو میرے رب نے مجھے اجازت نہیں دی۔ واستاذنت فی ان ازور قبرها، تو میں نے اجازت طلب کی کہ میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کروں، فاذن لی، تو میرے رب نے مجھے اجازت دی۔ فزور القبور فإنها تذکرکم الموت، فرمایا کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، یہ تمہیں موت کی یاد دلاتی ہیں۔ اسی طرح یہی روایت ہے سنن نسائی میں بھی ہے، سنن نسائی ہے اور جلد اس کی پہلی ہے اور صفحہ اس کا 312 ہے۔ اسی طرح یہی روایت ہے 2 سے 2 3 4 کتابوں میں اور موجود ہے۔ اب اس روایت کا جواب کیا ہے؟ اب اس نے کہا کہ حضور نے استغفار کی اجازت مانگی تو استغفار کی اجازت نہیں ملی۔ اب معاذ اللہ اس نے بھی یہی بیان کیا، اور یہی غیر مقلدین وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ معاذ اللہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضور کے والدین کریمین حالت کفر پر مر رہے ہیں، الیاذ باللہ۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ استغفار کا جو معاملہ ہے، استغفار وہاں ہوتی ہے جہاں پر گناہ ہوتے ہیں، جہاں گناہ ہی نہیں ہے وہاں پہ استغفار کیسا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کے گناہ نہیں تھے تو اس لیے انہیں استغفار سے منع فرما دیا۔ دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے والدہ محترمہ کی شفقت میں رو رہے ہیں، اپنی والدہ محترمہ کے غم اور فراق میں روئے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں معاذ اللہ یوں نہیں کہا جا سکتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس لیے رو رہے ہیں کہ والدہ محترمہ معاذ اللہ کافر ہیں۔ اب سمجھانے کے لیے ایک مثال اس کی بیان کرتا ہوں کہ کیا کوئی بھی شخص اپنی والدہ محترمہ کی قبر پہ جا کے روئے گا تو کیا معاذ اللہ اس سے یہ ثابت ہوگا کہ اس کی والدہ محترمہ کافر ہے؟ رونے سے یا صرف حضور کے استغفار کی، حضور کو استغفار کی اجازت نہ ملنے سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ آپ کی والدہ محترمہ حالت کفر پر دنیا سے گئی ہے۔ اور رونا غم کی وجہ سے، فراق کی وجہ سے، عشق و محبت کی وجہ سے، نہ کہ اس وجہ سے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔